کیا حال ہوا رنج کے مارے قاسم میں فروا یہ بیاں کرتی تھی میرے قاسم. آج کے دن کی وصیت تھی یہ تعویذ حسن. آج کے دن کی وصیت تھی یہ تعویذ حسن. میں نہ سمجھی تھی یہ قسمت کے اشارے قاسم میں فروا یہ بیاں کرتی تھی میرے قاسم. جب مدینے میں خبر آئی کسی شادی کی، جب مدینے میں خبر آئی کسی شادی کی، روکے فرمان نے کہا اے ہمارے قاسم میں فروا یہ بیاں کرتی تھی میرے قاسم. ایک آواز بلند نعرہ سلوات. وقار دین خدا ہے حسین کا ماتم. وقار دین خدا ہے حسین کا ماتم. پیغمبروں نے کیا ہے حسین کا ماتم. پیغمبروں نے کیا ہے حسین کا ماتم. زمانہ لاکھ مخالف ہو رک نہیں سکتا. زمانہ لاکھ مخالف ہو رک نہیں سکتا. کہ فاطمہ کی دعا ہے حسین کا ماتم. یزید سے بڑی اور کیا تیری شکست کہ تیرے گھر میں بپا ہے حسین کا ماتم. خدا رسول فرشتے امام سب ہیں وہاں. خدا رسول فرشتے امام سب ہیں وہاں. جہاں کہیں بھی بپا ہے حسین کا ماتم. اے بنت فاطمہ زہرا تیری عطا کے طفیل. اے بنت فاطمہ زہرا تیری عطا کے طفیل. ہمیں نصیب ہوا ہے حسین کا ماتم. ہمیں نصیب ہوا ہے حسین کا ماتم. ایک آواز بلند صلوات. پہلے پیش کر رہا ہوں کچھ تبلیغی اشعار ہیں جو بہت ضروری ہیں. کہہ رہے ہیں مجلس میں شے کی جائیو
پر اتنا رہے خیال، مجلس میں شے کی جائیو پر اتنا رہے خیال، مسجد کہیں کرے نہ شکایت حسین سے، مسجد کہیں کرے نہ شکایت حسین سے، اور کہہ رہے ہیں دعویٰ ہے میرا اس کو جنت نہیں مل سکتی، دعویٰ ہے میرا اس کو جنت نہیں مل سکتی، جو دل میں بسائے گا نفرت ایک دوجے سے، جو دل میں بسائے گا۔ اور کہہ رہے ہیں کہ چند اشعار ہیں کہ عجب اتحاد ہے کہ ایک دشمن دین، عجب اتحاد ہے کہ ایک دشمن دین علی سے آ کے لڑے اور خطا کہیں اس کو، علی سے آ کے لڑے اور خطا کہیں اس کو، علی کے بعد حسن اور حسن کے بعد حسین، کرے جو ان سے برائی بھلا کہیں اس کو، اور نبی کا ہونا جسے اعتقاد کافر ہے، اور رکھے امام سے جو بغض کیا کہیں اس کو، کیا کہیں اس کو۔ کرے کچھ پھول سے تادور کھلے جاتے ہیں، کچھ پھول سے تادور کھلے جاتے ہیں، کچھ خشک علم سے ہے کہ لہراتے ہیں، اور فقر آدم پہ تاج رکھنے سر حشر، ہٹ جاؤ فرشتوں کے حسین آتے، ہٹ جاؤ فرشتوں کے حسین آتے۔ چند کلمات اور ہیں، ذرا سے میں نے کہا ذرا سے وہ ہو جاتا ہے کہ وہ دماغ سے سلپ، اللہم صلی بہت ہی اچھے اشعار یہ بھی انہوں نے کہے کہ اے بار الہا، اے بار الہا نوحہ سناتا پھرتا، اے بار الہا نوحہ سناتا پھرتا، تاروز جزا اشک بہاتا پھرتا، اور امداد نہ کرتے جو ترس کھا کے حسین، اسلام تیرا ٹھوکریں کھاتا پھرتا، اسلام تیرا ٹھوکریں کھاتا پھرتا۔ فروغ داغ جگر مہر و ماں پا نہ سکے، وہ عشق ہی نہیں جو کونین پر جو چھا نہ سکے، فروغ مہر و ماں پا نہ سکے، فروغ داغ جگر مہر و ماں پا نہ سکے، وہ عشق ہی نہیں کونین پر جو چھا نہ سکے، خلیل نے بھی نہ پایا، خلیل نے بھی نہ پایا عروج عزم حسین، خلیل نے بھی نہ پایا عروج عزم حسین، بنایا کعبہ کربلا بنا نہ سکے، بنایا کعبہ مگر کربلا بنا نہ سکے۔ یہ سب اشعار ہیں۔ اب اور کچھ سنا دوں کہ اور کوئی پڑھے تو؟ منشی جی آپ وہ پڑھیں گے؟ ہیں پڑھواتے منشی؟ آئیے اللہم صلی اللہ، آپ بیٹھ جائیے، میں لگا دیں نعرہ صلوات، رن میں جا بانوے بے کس کی سواری آئی، اور لاش فرزند پہ کرتی ہوئی زاری آئی، اٹھ میرے لال یہ ماں درد کی مارے آئی،
شان سے اماں یہ تمہاری آئی نہ تو ہو دجنا کجاوانا ہمارے بیٹا ننگے سروٹ پہ ہے اماں تمہاری بیٹا تم کو 18 برس پالا تھا کر کے محنت اور سب کیا صدقے جو کچھ پاس تھی میرے دولت دل میں کہتی تھی بڑی دی ہے خدا نے نعمت کام تم آگے جب کوئی پڑے گی آفت آئے آفت تو گلا تم نے کٹایا بیٹا پاپا سے چھٹے ماں کو پھنسایا بیٹا اس مصیبت میں ارے کہو ماں یہ کدھر کو جائے تم سا بیٹا کہو دنیا میں کہاں سے پائے صورت احمدی کس طرح نظر میں آئے فاطمہ صغریٰ کو کیا جا کے یہ منہ دیکھ لائے یوں تو حسرت کوئی اپنی نہ نکلنے پائی ہائے میں دلہا بھی تم کو نہ بنانے پائی رن میں جا رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن لا حول ولا قوة إلا بالله السميع العليم حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد للہ الذی لم يتخذ صاحبة ولا ولدا
ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ الحمد للہ الذی لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الأبتهي التهامي البتهي سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولایت علی ابن ابی طالب حصنی فمن دخلا فی حصنی امنا من عذابی۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ عزیزان محترم، معزز سامعین، ارباب ولا، عزاداران مظلوم کربلا، گفتگو اپنے 7ویں مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ ولایت کی بحث چل رہی ہے۔ بہت ساری باتیں آپ حضرات خدمت میں ولایت کے متعلق عرض کیا ہے۔ ولایت، جیسا کہ میں بار بار تاکید کر رہا ہوں، اور یہ تاکید میری طرف سے نہیں بلکہ قرآن و حدیث پیغمبر کا ان کی طرف سے ہے کہ ولایت اساس دین ہے، ولایت بنیاد دین ہے، ولایت مرکز دین ہے، ولایت اساس دین ہے۔ اگر ولایت کو اسلام سے نکال دیا جائے تو اسلام بے روح ہے، کھوکھلا ہے، اس کے اندر کوئی جان نہیں پائی جائے گی۔ ولایت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جیسا کہ اس سے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ ولایت یعنی سرپرستی، حاکمیت، مرجعیت دینی۔ سرپرستی یعنی ہم اللہ کو اپنا سرپرست مانیں، رسول کو اپنا سرپرست مانیں، اور حاکمیت یعنی ہمارا حاکم، ہمارا رہبر، ہمارا لیڈر، ہمارا قائد اگر کوئی ہے تو وہ اللہ ہے، اس کا رسول ہے اور ائمہ طاہرین ہیں۔ صلوات محمد علیہ۔ مرجعیت دینی کا مطلب یہ ہے کہ دین کے جتنے بھی امور ہیں، جتنے بھی مسائل ہیں، سب جو ہے پلٹتے ہیں۔ ان کا منبع، مرکز اور مرجع جو ہے جس کی طرف آپ کو رجوع کرنا ہے، یا اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، یا رسول کی طرف، یا اہل بیت، یا ان کے جو نواب ہیں اور جو نائب ہیں یعنی مجتہدین، ان کی طرف پلٹتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ علماء نے 3 چیزیں بتائی ہیں: سرپرستی، حاکمیت اور مرجعیت دینی۔ یہ ہے ولایت کا کانسیپٹ اور تصور جو ہمیں ماننا ہے۔ اب یہ ولایت انسان کے وجود میں 3 ہی مرحلے ہیں، یا تو عقائد ہیں، یا اخلاق ہیں، یا تو اعضاء و جوارح ہیں۔
اب یہ ولایت جس مرحلے میں پہنچے گی اس مرحلے کو روشن و منور کر دے گی۔ اگر یہ ولایت انسان کے عقائد میں آ جائے اور انسان اپنا عقیدہ ولایت سے منور کر دے تو اس کا عقیدہ عقیدہ حسنہ میں تبدیل ہو جائے گا۔ اگر یہی ولایت انسان کے اخلاق میں آ جائے اور اخلاق میں ولایت کو ڈھال لے تو انسان کا اخلاق اخلاق حمیدہ میں تبدیل ہو جائے گا۔ اور یہی ولایت اگر انسان اپنے وجود میں اپنے اعضاء و جوارح میں بسا لے، یعنی عقائد میں آ گیا، اخلاق میں آ گیا اور عمل کی منزل میں آ گیا تو اس کا پورا وجود منور ہو جائے گا۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ تو صرف زبان سے دعویٰ کافی نہیں ہے، بلکہ عقائد کے مرحلے میں بھی ہمیں ولایت کو اختیار کرنا ہے، اخلاق کے مرحلے میں بھی ولایت کو اختیار کرنا ہے، اور اعضاء و جوارح سے جو اعمال انجام دے رہے ہیں ان مرحلوں میں بھی عقائد ولایت کو اختیار کرنا ہے۔ ولایت کے بارے میں بہت ساری آیات ہیں۔ ایک آیت جو ولایت کے بارے میں عام طور پر قرآن مجید میں ذکر ہوتی ہے وہ آیت یہ ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ تین طرح کی ولایتوں کا اعلان ہو رہا ہے۔ جب اللہ اپنی ولایت کا اعلان کرنا چاہتا ہے تو اللہ کی ولایت کا جب اعلان ہوتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تمہارا ولی ہے۔ جب رسول کی ولایت کا اعلان ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ وَرَسُولُهُ، اور رسول تمہارے ولی ہیں۔ تو جب اللہ کی ولایت کا اعلان ہوا تو اللہ کا نام آیا، جب رسول کی ولایت کا نام آیا تو رسول کا نام آیا، لیکن جب ائمہ کی ولایت کا نام آیا، ولایت کا مسئلہ آیا تو وہاں نام نہیں ذکر کیا، صفات ذکر کیے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ نہ وہاں اللہ کی جس طرح سے نام لیا گیا، جس طرح سے رسول کا نام لیا گیا، وہاں پر کسی کا نام نہیں بلکہ صفات بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں وہ لوگ ولی ہیں۔ عزیزان گرامی، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس طرح سے اللہ کا ذکر ہوا، جس طرح سے رسول کا ذکر ہوا، اسی طرح سے دیگر ائمہ کی ولایت میں ان کا نام لینا چاہیے۔ تو شاید اللہ کہے کہ نہیں، یہاں پر میں نام نہیں لوں گا بلکہ صفات بتاؤں گا، اس لیے کہ صفات بیان کر دے رہے ہیں۔ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم ڈھونڈو، اگر نام بتا دیتے تو لوگ دوسرا نام ڈھونڈ کے اپنے کو ولی کہہ دیتے۔ اللہ نے کہا کہ دیکھو میں نام رکھوں گا نہیں، صفات بیان کروں گا، جس کے اندر یہ صفات پائی جائے وہ ولی خدا ہوگا۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ لہذا نام کا مسئلہ نہیں رکھا، ورنہ کچھ لوگ ایسے ہوتے کہ وہ اپنا نام رکھ لیتے، کہتے کہ میں ولی ہوں۔ اللہ نے مسئلہ ہی کلیئر کر دیا کہ تم اپنے اخلاق کو، کردار کو ایسے صفات سے اپنے کو آراستہ کرو تاکہ پتہ چلے کہ ولی ہے۔ اور پھر ولی کے بارے میں مسئلہ آیا آگے کہ اللہ نے بتایا کہ جو ولی ہوتا اس کی ذمہ داری کیا ہے، اس کی ذمہ داری کیا ہے۔ تو ہر وہ انسان جو کہ نماز پڑھتا ہے اور اس کے علاوہ اور اوراد پڑھتا ہے، اس میں مستحب یہ ہے کہ انسان جب بھی نماز پڑھے تو نماز کے بعد تعقیبات میں جہاں اور دعائیں پڑھے انہی تعقیبات میں مستحب ہے، بے انتہا تاکید ہے کہ آیت الکرسی پڑھے۔ بے انتہا تاکید ہے کہ آیت الکرسی ضرور پڑھنا چاہیے۔ تو اس آیت الکرسی میں اس بات کا اعلان ہوا ہے
کہ ولی کی ذمہ داری کیا ہے. ولی کی ذمہ داری کیا ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. یہاں پہ دو طرح کی ولایت تذکرہ ہے. ولی کسے کہتے ہیں؟ ولی کی ذمہ داری کیا ہے؟ ولی کی ذمہ داری آیت الکرسی کی اس آیت میں ذکر ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ان لوگوں کا ولی ہے جو ایمان لائے، جنہوں نے اللہ کا کلمہ پڑھا، جنہوں نے رسول کا کلمہ پڑھا، جنہوں نے علی کی ولایت کا اقرار کیا. ان کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی ایسی ذات ہے، ایسے لوگ ہیں کہ جو مکمل طریقے سے اللہ پر، اس کے رسول پر اور اہل بیت پر ایمان لائے، تو ان کے بارے میں اللہ کہتا ہے یخرجونہم من الظلمات الی النور. ولی کی ذمہ داری یہ ہے کہ تاریکیوں سے، اندھیرے سے نکال کر نور کے مقام پر، نور کے عالم میں لے آئے. یہ ولی کی ذمہ داری ہے. ولی کا کام یہ ہے کہ ہمیشہ جو تاریکی میں رہے، جو اندھیرے میں لائے، ولی کی ذمہ داری ہے کہ تاریکی سے نکالے، نور کے اجالے میں لائے. یہ ولی کی ذمہ داری ہے. والذین آمنوا، صلوات پڑھیں محمد والے محمد. والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت. تو ولی خدا کی ذمہ داری ہے کہ وہ تاریکی سے نکالے، نور میں لے جائے. اور اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے دو طرح کے ولی ہیں، ایک ولی حق ہوتے ہیں اور ایک ولی باطل ہوتے ہیں. ولی حق جو ہوتا ہے وہ تاریکی سے نکال کے نور میں لے جاتا ہے، لیکن جو ولی باطل ہوتا ہے وہ نور سے نکال کر تاریکی میں لے جاتا ہے. اب یہاں پر یہ ہے کہ وہ لوگ جو کفر اختیار کیے، والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، جنہوں نے کفر اختیار کیا اور طاغوت کو، شیطان کو اپنا ولی بنایا، اپنا حاکم بنایا، تو اب اللہ کہہ رہا ہے کہ ایسے لوگوں کو نور سے نکال کے تاریکی میں اللہ لے جائے گا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ایمان لے آئے تو اب پھر والذین کفروا کیسے آ گیا؟ جب ایمان آ گیا تو کفر کی بات کیسے آئی؟ پہلی والی آیت میں ہے کہ والذین آمنوا الذین، صلوات پڑھیں محمد والے محمد. وہ لوگ جو ایمان لائے، اللہ ان کو تاریکی سے نور میں لے آتا. والذین کفروا، اور جنہوں نے کفر اختیار کیا. تو جب ایمان کی پہلے بات ہو گئی تو کفر کا مسئلہ کیسے آیا؟ اس آیت کو کیسے حل کیا جائے گا؟ تو علماء نے بتایا کہ یہاں پر کفر سے مراد وہ کفر نہیں ہے، بلکہ کفر کا مطلب ہوتا ہے چھپانے والا، چھپانے والا. اسی لیے قرآن مجید میں بعض جگہ پر اس کسان کو، اس کاشتکار کو جو دانے کو زمین میں چھپاتا ہے اسے کافر کہا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے تھے اللہ کی وحدانیت کا، رسول کی رسالت کا، یعنی اللہ کو انہوں نے مانا کہ اللہ واحد ہے اور رسول کی رسالت کا اقرار کیا، اور اس کے بعد رسول نے کہا تھا کہ دیکھو میرے بعد کچھ اولیاء ہیں، علی کی ولایت کا مسئلہ ہے، اسے اقرار کرنا. چونکہ انہوں نے علی کی ولایت کا اقرار نہیں کیا، دل میں چھپائے رہے، لہٰذا اللہ نے اسے نور سے پھر نکال کر تاریکی میں ڈال دیا. صلوات پڑھیں محمد. تو یہ ولی جو ہے یہ دو طرح کے ہیں.
ولی شیطان بھی ہیں، ولی رحمان بھی ہیں، کہ دو طرح کے ذکر ہوا قرآن میں۔ جو شیطان کو اپنا اولیاء مانتے ہیں، طاغوت کو اپنا اولیاء مانتے ہیں، اللہ ایسے لوگوں کو جہنم میں ڈال دیتا ہے۔ عزیزان گرامی، ولایت کے بارے میں بہت ساری باتیں ہیں۔ عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ ولایت کا مطلب دوستی ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ ولایت کے معنی دوستی لیتے ہیں کہ ولی اسے کہتے ہیں جسے دوست ہو، یعنی اگر آپ ولی کے معنی دوست لیں گے تو قرآن مجید میں کیا مطلب ہوا؟ اللہ تمہارا دوست ہے، رسول تمہارا دوست ہے اور اہل بیت تمہارے دوست ہیں۔ میں ان لوگوں سے کہوں گا کہ اگر ولی کے معنی دوست کہیں تو سورہ حجرات میں اللہ پیغمبر کے لیے ارشاد فرما رہا ہے کہ دیکھو وہ لوگ جو پیغمبر کو اپنا ولی قرار دیتے ہیں، پیغمبر کی آواز کے اوپر اپنی آواز کو بلند نہ کریں، یعنی پیغمبر کی آواز پر اپنی آواز کو اونچی نہ کریں اور پیغمبر سے آگے نہ بڑھیں۔ تو عزیزان گرامی، اگر دوستی کے معنی میں ہے یہاں پر تو دوست کو دوست کے بارے میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، آواز کو بلند کیا جا سکتا ہے، آگے بڑھا جا سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر جو کہا جا رہا ہے، جو آپ ترجمہ لے رہے ہیں دوستی کے معنی، یہاں دوستی کے معنی نہیں ہے بلکہ یہاں پر سرپرستی کے معنی ہے۔ اسی لیے قرآن میں پیغمبر کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ پیغمبر کو اپنا ولی مانتے ہیں، پیغمبر کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کریں اور ان کے آگے نہ چلیں۔ اگر تمہارا یہی مطلب ہے تو تم قرآن کی اس آیت کا کیسے جواب دے سکتے ہو؟ صلوات پڑھیں محمد والے۔ لہذا یہ ترجمہ کرنا کہ ولی کے معنی دوست ہیں یہ صحیح نہیں ہے۔ سورہ حجرات کی آیت ہے جس میں پیغمبر کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اگر پیغمبر کو تم اپنا ولی مانتے ہو تو ان کی آواز پر آواز بلند نہ کرو۔ اور اس کے علاوہ اور بہت ساری دلیلیں ہیں۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ولی کے معنی دوست کے ہیں، تو میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب آپ اپنی لڑکی کا عقد کرتے ہیں تو نکاح میں شرط ہے کہ ولی کی اجازت لی جائے، ولی کی اجازت لی جائے۔ تو اگر ولی کے معنی دوست ہیں تو جو لڑکی کا گرل فرینڈ ہے، لڑکی کا دوست ہے، جب نکاح کا مسئلہ آئے تو کہہ دینا چاہیے کہ جو بھی لڑکی کا دوست ہے اس سے جا کر اجازت لے لو۔ کہیں گے نہیں نہیں صاحب مولانا یہ صحیح نہیں ہے کہ لڑکی کا دوست اجازت دے، ہم لڑکی کے باپ ہیں، دادا ہیں، چچا ہیں، اولیاء ہیں، لہٰذا ہمیں حق حاصل ہے کہ ہمیں اجازت دے۔ میں کہوں گا مسلمانوں، جب اپنی لڑکی کا مسئلہ آیا تو حاکم کے معنی میں لے لیے، جب علی کا مسئلہ آیا تو دوست کے معنی میں لے لیے۔ صلوات پڑھیں۔ ایک بام دو ہوا، ایک ہی چھت پہ دو ہوا چل رہی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فارسی کا مقولہ ہے کہ آپ اپنے لیے تو حاکم و سرپرست کے معنی میں لیں، اور جب علی کی بات آئے، ولایت کی بات آئے تو وہاں کہیں دوستی کے معنی میں۔ ایک صاحب نے کہا کہ بھائی یہاں پہ جو علی کی ولایت کا اعلان ہوا تھا وہاں پر انہوں نے کہا کہ یہاں پر مسئلہ دوستی کے علاوہ اصل میں رسول اللہ کی دامادی کا معاملہ تھا، جو دامادی کا معاملہ تھا اور داماد ہونے کا غدیر میں رسول اللہ نے اعلان کیا۔ یہاں ولی کے معنی داماد کے ہیں۔ ارے مسلمانوں، تمہاری عقل پہ پتھر پڑ گیا ہے۔ اگر ولی کے معنی داماد لوگے تو قرآن میں کیا ہے کہ اللہ تمہارا ولی ہے، رسول تمہارا ولی ہے اور کچھ ہستیاں تمہاری ولی ہیں۔ چلو مان لیتے ہیں علی کسی کے داماد ہیں، رسول بھی کسی کے داماد ہیں، اللہ کس کا داماد ہے؟ صلوات پڑھیں محمد والے۔ جب انسان راہ راست سے بھٹکتا ہے تو یہی اس کا جواب ہوتا ہے کہ اس طرح سے اس کو جواب دیا جاتا ہے۔ تو ولی کے معنی
حاکم ہیں، سرپرست ہیں، مولا ہیں، اور اس کو کلیئر کر دیا ہے رسول اللہ نے۔ کب؟ جب غدیر کا خطبہ دیا تو کہا الست اولا انفسکم، کیا میں تمہارے نفسوں پر اولا نہیں ہوں؟ یعنی اولا بالتصرف نہیں ہوں؟ کیا تمہارا میں حاکم نہیں ہوں؟ تو عزیزان گرامی، ولی کے معنی حاکم و تصرف حاکم کے ہوتے ہیں، سرپرست کے ہوتے ہیں۔ اور ہم نے ولی کے بارے میں بتایا تھا کہ ولی کو جو ہے بہت سارے اختیارات اللہ نے دیے۔ ولی جتنے بھی ہیں ان کو اختیارات دیے ہیں، پاور دیے ہیں۔ اور اس سے پہلے بہت ساری مثالیں بھی عرض کی کہ ہم لوگ جو اولیاء خدا سے دعا مانگتے ہیں، حاجت مانگتے ہیں، اور مسلمان بعض لوگ کہتے ہیں یہ شرک ہے، بدعت ہے، اللہ سے مانگنا چاہیے، ان سے مانگنا صحیح نہیں ہے، تو ہمارا یہ کہنا ہے کہ یہ طاقت و پاور اللہ کی طرف سے ولی خدا کو عطا ہوئی ہے۔ تصرف کا حق جو ہے کائنات میں اللہ نے اولیاء خدا کو دیا ہے۔ وہ اور بات ہے کہ وہاں پہ جو تصرف ہے اللہ کے پاس جو پاور اور طاقت ہے مارنے اور جلانے کی بالذات ہے، اس کی ذات میں شامل ہے، اور جتنے بھی اولیاء خدا ہیں ان کو بالعرض ہے، یعنی اللہ نے انہیں دیا ہے تو اللہ کی طرف سے انہیں ملی ہے اور وہ اس کو استعمال کرتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ تو یہ تصرف کا حق جو ہے اولیاء خدا کو اللہ کی طرف سے۔ ایک واقعہ ہے مسجد کوفہ میں، جناب میثم تمار نقل کرتے ہیں کہ دیکھو ولی خدا کو کیا پاور اور کیا اتھارٹی اور کیا تصرف ہے، اس کے بارے میں ایک واقعہ اور اس کے بعد ربط مصائب۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ کہ ولی خدا کو پاور اور اتھارٹی اور یہ طاقت حاصل ہوتی ہے اللہ کی طرف سے کہ جو چاہے اس کائنات میں تصرف کر سکتا ہے، اور یہ جو تصرف کرے گا وہ اللہ کے اذن اور ارادے سے کرے گا۔ اللہ کی طرف سے اسے اذن ملا ہے، ارادہ ملا ہے۔ ہماری جو حاجتیں پوری کرتے ہیں، ہم جو امام کی بارگاہوں میں جا کر اولاد کی دعا مانگتے ہیں، تو یہ جو ان کو مشکل کشائی اور اللہ نے دیا ہے ان کے اذن سے وہ ہماری عادت کو پوری کرتے ہیں۔ انہی میں سے یہ ہے کہ مسجد کوفہ میں جناب میثم تمار نقلتے ہیں، اور یہ روضہ کافی کی معتبر اور مستند روایت ہے۔ وہ نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم سب لوگ مسجد کوفہ میں بیٹھے ہوئے تھے اور مسجد کوفہ چھلک رہی تھی۔ اصحاب کا مجمع ہے، علی کے چاہنے والوں کا، اور علی ہیں جو خطبہ دے رہے ہیں۔ مسجد کوفہ چھلک رہی ہے، تمام اصحاب کا مجمع ہے، اور اسی اثنا میں ایک لہیم و شہیم، ایک خوبصورت جوان شمشیر لے کر، اور اس کے ساتھ کچھ لوگ ہیں، حشم و خدم ہیں، بہت سارے افراد ہیں، وہ داخل ہوتا ہے مسجد کوفہ کے اندر۔ اب سارا مجمع دیکھ رہا ہے، بڑا لہیم و شہیم خوبصورت نوجوان ہے، ہاتھ میں شمشیر ہے، اور اس کے پیچھے کچھ افراد ہیں جو اس کے ساتھ ہیں۔ ایک مرتبہ وہ آواز دیتا ہے کہ یہ بتاؤ اس میں سے وہ کون ہے جو حرم میں پیدا ہوا؟ اس میں کون ہے جو حرم میں پیدا ہوا؟ اور وہ کون ہے کہ جو جود و سخا کا مالک ہے؟ وہ کون ہے اس میں کہ جو خلیفہ رسول ہے، زوجہ بطول ہے، غالب کل غالب ہے، اور معدن رسالت ہے، حامل رسالت ہے؟ صلوات پڑھیں محمد والے۔ تو ایک مرتبہ مولائے متقیان امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے شخص تیری حاجت کیا ہے؟ تو کیا مسئلہ لے کر آیا ہے؟ تو کیوں پوچھ رہا ہے؟ کہا میرے لیے ایک مشکل ہے، وہ مشکل یہ ہے کہ میں ایک مشکل لے کر آیا ہوں، اور سنا ہے کہ جو علی ہیں وہ مشکل کشا ہیں، خلیفہ رسول ہیں، وہ میری مشکل کو برطرف کر سکتے ہیں۔ اب جب اس نے یہ کہا تو ایک مرتبہ علی نے نام لیا اس کا کہ اے شخص، اے سعد ابن فضل ابن مدرکہ ابن
فضل ابن فضیل ابن شاس ابن سعی پورا نام لیا، اور نام لینے کے بعد اس سے کہا، جیسے ہی اس کا نام لیا، اس کے خاندان کا لیا، 5-6 پشتوں کا نام لیا، وہ سمجھ گیا کوئی اور ذات نہیں، وہ ذات جس کی میں تلاش میں ہوں وہ یہی ذات ہے۔ صلوات پڑھیں محمد اللہ۔ علی نے اس کا نام، اس کے دادا کا، پردادا کا، لکڑ دادا کا 7 پشتوں کا نام لے کے پکارا کہ تو ہے؟ تو کہا کہ ہاں میں ہوں۔ تو کہا کہ بتا تیری مشکل کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں قبیلہ عقیمہ کا رہنے والا ہوں، اور میرے قبیلے میں 60,000 لوگ ہیں، 60,000 فیملی ہے، اور میں ان کی طرف سے آیا ہوں، میں ان کا لیڈر ہوں۔ کہا مسئلہ کیا ہے؟ کہا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے قبیلے میں ایک نوجوان ہے جس کا رات میں مرڈر ہو گیا، قتل ہو گیا، لیکن قاتل کون ہے یہ نہیں پتہ چل رہا ہے، قاتل کون ہے یہ نہیں پتہ چل رہا ہے۔ اسی وجہ سے پورے قبیلے کے اندر اختلاف و انتشار ہے، اور ہر انسان کے اوپر شک کی نگاہ جا رہی ہے۔ اور عجب یہ ہے کہ اگر یہ مسئلہ حل نہ ہو تو ہزاروں لوگوں کا قتل عام ہو جائے گا، لوگ آپس میں لڑ مر جائیں گے۔ لہٰذا ان قبیلے والوں نے کہا کہ اس مسئلے کو اگر کوئی حل کر سکتا ہے تو حلال مشکلات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ لہٰذا آپ کی بارگاہ میں اس انسان کو، اس مقتول کو، اس کا جنازہ لے کر آئے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ اسے زندہ کر دیں تاکہ یہ گواہی دے کہ کون ہے قاتل، اور ہم لوگوں کا مسئلہ حل ہو جائے۔ تو علی نے کہا اگر ایسا مسئلہ ہے تو ٹھیک ہے۔ اس کے بعد علی نے جناب میثم تمار سے کہا کہ جا کر پورے کوفے کے اندر اعلان عام کر دیا جائے کہ کل صبح علی اس کو زندہ کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اب میثم جاتے ہیں، پورے کوفے میں اعلان عام ہو رہا ہے، ایک نوجوان آیا ہے، قبیلہ عقیمہ کا ہے، اور اسے علی زندہ کریں گے۔ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ علی بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو ہم کون ہیں اور ہماری طاقت کیا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ چنانچہ رات میں ان کو روکا گیا، صبح سارا مجمع پورا کوفہ اکٹھا ہو گیا، اور اس میدان میں لا کے علی نے کہا، اس شخص سے کہا کہ تو بھی آ اور اپنے جنازے کو لے کر آ۔ جب جنازہ آیا تو ایک مرتبہ علی نے اس قبیلے کے سردار سے پوچھا یہ بتاؤ اسے قتل کب کیا گیا؟ تو اس نے بتایا کہ اس کو قتل کیے ہوئے، مرڈر کیے ہوئے 41 دن ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ 41 دن گزر گیا ہے، پورے قبیلے میں، پورے قوم میں انتشار ہے، ہر شخص شک کی نگاہ سے ایک دوسرے کو دیکھ رہا ہے۔ رات میں یہ اپنے بستر پہ لیٹا تھا، کسی نے اس کا قتل کیا اور چلا گیا، کون ہے قاتل یہ معلوم نہیں۔ اس نے کہا کہ 41 دن ہو گیا مولا، اور ابھی تک مسئلہ حل نہیں ہوا ہے۔ تو علی نے فوراً فرمایا کہ دیکھو اس کا قاتل اس کا چچا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ سب کے سامنے کہا اس کا قاتل اس کا چچا ہے، اور اس کے چچا نے اس کو اس لیے قتل کیا کہ یہ اپنی بیٹی کا رشتہ دیا تھا اور اسے پسند نہیں تھا، اس نے انکار کیا کہ میں اپنی بھتیجے کے ساتھ شادی نہیں کروں گا۔ اس کی بنا پر اس کا چچا ناراض ہوا، رات میں جب یہ لیٹتا ہے تو خاموشی سے آ کے اس کا مرڈر کر دیتا ہے۔ عزیزان گرامی، جو قبیلے کا سردار تھا کہا مولا ہم ایسے نہیں مانیں گے جب تک اس کو زندہ نہ کریں اور یہ خود اپنے زبان سے گواہی نہ دے۔ جب تک یہ اپنی زبان سے خود قبول نہ کرے مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ علی مسکراتے ہیں۔ ایک مرتبہ علی کہتے ہیں ٹھیک ہے، روایت کہتی ہے علی نے 2 رکعت نماز پڑھی
اللہ اکبر. میں کہوں گا یا علی آپ نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ شاید علی بتائیں وہ لوگ جو ہمیں خدا سمجھتے ہیں ان کو ہم بتانا چاہتے ہیں ہم خدا نہیں ہیں بلکہ خدا کے بندے ہیں، اور اللہ نے ہمیں یہ طاقت عطا کی ہے. صلوات پڑھیں محمد اللہ. 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ کی بارگاہ میں حمد و ثناء الہی کی، اللہ کی مدح کی، رسول کی ثنا کی، اور اس کے بعد ہاتھ بلند کر کے کہا پروردگار تو گواہ رہنا تیری نگاہ میں بنی اسرائیل کی وہ گائے جس کو اللہ نے یہ معجزہ عطا کیا تھا بنی اسرائیل کی گائے کو کہ اگر کوئی جوان مرتا تھا اور 7 دن کے اندر اس کے کسی حصے کو اس بنی اسرائیل کے گائے سے لا کے مس کر دیتے تھے تو وہ جوان زندہ ہو جاتا تھا. ایک مرتبہ مولائے کائنات کہتے ہیں پروردگار گواہ رہنا کہ میں تیری بارگاہ میں کیا بنی اسرائیل کی گائے سے زیادہ عزیز نہیں ہوں، اور یہ کہہ کے ایک مرتبہ دعا کی، اللہ کی طرف سے اجازت ہوئی اے علی اس کو ٹھوکر مارو. علی نے اپنے پیر سے یہ ٹھوکر مار کے کہا قم بِإِذْنِي اے مدرکہ، اور یہ کہا اٹھ جا. روایت کہتے ہی جیسے علی نے ٹھوکر مار کے اس کا نام لیا، روایت کہتی ہے اس نے کہا لبیک لبیک یا حجت اللہ، لبیک لبیک یا حجت اللہ. سارے مجمع نے دیکھا کہ وہ نوجوان کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے لبیک لبیک یا حجت اللہ. علی نے کہا اے نوجوان بتا تجھ کو کس نے قتل کیا؟ اس نے کہا کہ میرے چچا حارث ابن غسلان نے مجھے قتل کیا، انہوں نے رشتہ بھیجا تھا، مجھے پسند نہیں تھا، اسی لیے انہوں نے دشمنی میں مجھے قتل کر دیا. صلوات پڑھیں محمد. اب مولا نے کہا کہ جا کر اس شخص سے کہا کہ جا کر اپنی قوم میں بتا دے اور جا کے بیان کر دے تاکہ مسئلہ حل ہو جائے. اس نے کہا مولا اب تو میں آپ ہی کے بارگاہ میں رہوں گا، کہیں نہیں جاؤں گا، اور یہ جو لوگ ہیں یہ جا کر بتا دیں اب آپ نے ہم کو حیات بخشی ہے تو اب یہ زندگی اسی قدموں میں گزرے گی. پھر مولا نے اس قبیلے کے سردار سے کہا کہ تو چلا جا اور جا کر اپنے قبیلے والوں کو بتا دے. اس نے کہا مولا یہ معجزہ دیکھنے کے بعد اب میں بھی کہیں نہیں جاؤں گا، میری بھی زندگی یہیں گزرے گی. صلوات پڑھیں محمد. تاریخ بتاتی کہ وہ دونوں شخص علی کے ساتھ رہے اور یہاں تک کہ جنگ صفین میں علی کی ہمراہی میں درجہ شہادت پر فائز ہوئے. صلوات پڑھیں محمد والے. تو یہ ہے ولی خدا کے تصرف. بس عزیزان گرامی وقت ہو گیا ہے کافی، بہت سارے اس طرح کے واقعات ہیں جس میں تصرف بتایا گیا ہے. تو یہ ہے اولیاء خدا کے تصرف کہ ان کو اللہ نے کیا پاور اور کیا اتھارٹی دی تھی، لیکن دنیا والوں نے ان کی قدر نہ کی. حق تو یہ تھا کہ ان کے دروازے پر جاتے اور اپنی مشکل برائی کرتے، اپنی حاجتوں کو پوری کرتے، لیکن تاریخ ملتا ہے کہ بجائے اس کے کہ ان کے دروازے پہ جا کے اپنی مشکلوں کو حل کرتے، تاریخ نے بتایا کہ ان کے دروازے پہ آگ و لکڑیاں اکٹھا کی گئی. اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں رلائے سوائے غم سید الشہداء کے. ہاں عزیزو آج محرم کی 7 تاریخ ہے اور ہم سب گریہ کرنے کے لیے اکٹھا ہو گئے ہیں. کل ہمارے دوست نے، ہمارے عزیز بھائی نے کہا تھا کہ مولانا اب تاریخیں بہت کم رہ گئی ہیں، 2-3 دن رہے ہیں، لہٰذا مصائب کو تھوڑا طولانی کر دے. ہاں عزیزو آج شہزادہ قاسم کا مصائب پڑھنا ہے. ہاں عزیزو قاسم کون ہیں؟ اس ماں کے لخت جگر ہیں
عزیزو دنیا میں اگر کسی کا بچہ کوئی باپ ایسا ہے کہ بچپنے میں اس کے سر سے اس کا سایہ اٹھ جائے تو عام طور پر دنیا کا یہ دستور ہے، انسانیت کا یہ ہے کہ اگر بچپنے میں کسی کے سر سے کسی باپ کا سایہ اٹھ جائے تو بیوہ ماں کے دل کا مرکز وہ بچہ ہوتا ہے، اور وہ ماں اسی بچے کے سہارے اپنی زندگی گزارتی ہے۔ اللہ اللہ، وہ ماں جس کا والی و وارث اس دنیا سے چلا گیا ہو اس کی تربیت کا الگ انداز ہوتا ہے، اور جس کے والی و وارث اس دنیا میں رہتے ہیں ان کی پرورش کا الگ انداز ہوتا ہے۔ ارے بیوہ قاسم، بیوہ حسن جناب ام فروا ہے کہ جو قاسم کو پرورش کر رہی ہے، ارے کس کے دل میں تمنا ہے کہ میرا بیٹا جوان ہوگا، خیالات کا محل تعمیر کر رہی ہیں، یہ بڑا ہوگا تو میں اس کی شادی رچاؤں گی، اس کی دو شادی کروں گی۔ لیکن ہاں اللہ اللہ، یہ ہر ماں کی تمنا ہوتی ہے، ہر ماں کی آرزو ہوتی ہے، لیکن ہائے کوئی ام فروا سے پوچھے 13 سال کے قاسم ہیں، روایت کہتی ہے کہ جب 13 سال کے قاسم ہوئے تو اس وقت حسین کا قافلہ کربلا میں وارد ہوتا ہے۔ تاریخوں نے لکھا ہے کہ اس قافلے کے ساتھ یہ یتیم حسن قاسم اور ماں ام فروا بھی قافلے کے ساتھ ساتھ ہے۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کے۔ ہاں عزیزو، تاریخیں گزرتی گئیں، جب شب عاشور آئی تو ایک مرتبہ ام فروا نے کہا اے بیٹا قاسم ذرا جا کر اپنے چچا سے پوچھو کہ چچا جان کیا محضر شہادت میں جہاں سارے اصحاب کا نام ہے، حبیب کا نام ہے، زہر کا نام ہے، مسلم ابن اوسجا کا نام ہے، کیا میرا بھی نام ہے؟ روایت کہتی ہے شہزادہ قاسم اپنے خیمے سے اٹھا اور مولا و آقا کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہتا ہے۔ ارے ایک مرتبہ حسین کی نظر قاسم پر پڑی، ارے بھائی کا زمانہ یاد آ گیا، سمجھ گئے کہ قاسم کس لیے آئے ہیں۔ ہاں عزیزو، قاسم کو سینے سے لگایا، ارے بھائی کو یاد کر کے اتنا روئے کہ روایت کہتی ہے غشی طاری ہو گئی۔ عزیزو، دنیا کا دستور ہے کہ اگر کوئی انسان غش میں طاری ہوتا ہے، کوئی انسان بے ہوش ہوتا ہے تو اس کے اوپر پانی کی چھینٹیں ڈالی جاتی ہے، لیکن ہائے چچا بھتیجا روتے روتے بے ہوش ہو گیا ہے، ارے کہاں پانی ہے جو چھینٹیں ڈالی جائے۔ ہاں عزیزو، کسی طرح سے افاقہ ہوا، ایک مرتبہ جب افاقہ ہوا ہوش میں آئے تو پھر وہی بات دہرائی، اے چچا کیا محضر شہادت میں میرا بھی نام ہے؟ ہاں عزیزو، حسین کچھ نہیں بولتے، آنکھوں سے اشک جاری ہے۔ ہاں عزیزو، جب ایک مرتبہ حسن کی طرف نظر کی تو کیا دیکھا؟ ارے بیٹا سر جھکائے ہے اور اداس ہے۔ ایک مرتبہ حسین نے قاسم کو دلاسے کے لیے کہا، اے بیٹا قاسم، ارے صرف تمہارا نام ہی نہیں بلکہ تمہارے چھوٹے بھائی اصغر کا بھی نام ہے۔ اجرکم اللہ، یہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ قاسم کے رگوں میں بنی ہاشم کا خون جوش مارنے لگا، چچا جان، ارے میرے بھائی چھوٹے بھائی اصغر کا بھی نام ہے؟ کہا ہاں، کہا چچا جان اس کا مطلب یہ ہے کہ فوج اشکیا خیمے میں آ جائیں گے؟ تو حسین نے کہا نہیں قاسم، تم گھبراؤ نہیں، جب تک تم زندہ ہو کسی کی مجال نہیں کہ وہ خیمے میں آئے۔ ہاں عزیزو، رات گزرتی ہے، ہاں قاسم پلٹ آئے، خیمے کے اندر آئے، مادر گرامی ہے، قاسم کا چہرہ
اترا ہوا ہے۔ فروہ پوچھ رہی ہیں اے بیٹا قاسم کیا ہوا، اجازت ملی یا نہیں ملی؟ قاسم اداس ہے، کہنے لگے اے مادر گرامی چچا کچھ نہیں بول رہے ہیں۔ ہاں عزیزو یہ سننا تھا، ایک مرتبہ ام فرما خود قاسم کو لے کر امام حسین کی خدمت میں جاتی ہے۔ روایت کہتی ہے کہ کبھی بھی ام فروا امام کی خدمت میں نہیں حاضر ہوئی تھی۔ ایک مرتبہ جیسے بھابھی کو دیکھا امام استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے، اے بھابھی یہ آپ نے کیوں زحمت فرمائی، اگر آپ کہتی تو میں خود آپ کے خیمے میں آ جاتا۔ ارے ام فروا نے کہا اے مولا آپ شہنشاہ ہیں ہم کنیز ہیں، اے مولا ایک فریاد لے کر آئی ہوں مولا، ارے بیوہ کے ہدیے کو رد نہ کیجئے گا، اے مولا یہ بتائیے محضر شہادت میں قاسم کا نام ہے یا نہیں؟ ہاں عزیزو حسین نے اقرار کیا، کہا ہاں ہاں قاسم کا نام محضر شہادت میں ہے۔ روایت کہتی ہے ماں بیٹے خوشی خوشی خیمے میں آتے ہیں اور رات بھر عبادت میں بسر ہوئی۔ اب صبح ہوتی ہے، میدان کارزار جنگ کا میدان، جنگ شروع ہوتی ہے۔ اصحاب کی باری آئی، کبھی حبیب کا لاشا، کبھی زہر قائن کا لاشا، کبھی مسلم ابن اوسجا کا لاشا۔ جب تمام اصحاب و انصار درجہ شہادت پر فائز ہو گئے تو روایت کہتی ہے اب بنی ہاشم کی باری آئی۔ ارے قاسم ابن حسن ارے جانا چاہتے ہیں، روایت کہتی ہے قاسم 13 سال کے ہیں۔ ارے بنی ہاشم میں 2 فرد ایسے تھے، 2 بچے ایسے تھے جو بڑے نازک تھے، ایک قاسم ایک سید سجاد، دونوں بڑے نازک تھے۔ روایتیں کہتی ہے 13 سال کا بچہ ماں اپنے ہاتھ سے لقمہ بنا کے قاسم کو کھلاتی تھی۔ اللہ اکبر! اب جب قاسم جا رہے ہیں تو کیا عالم ہوگا۔ ارے حسین نے آگوش میں لے کر قاسم کو گھوڑے پر سوار کیا۔ اللہ اکبر! قاسم جاتے ہیں، حادثے ایسے کہاں دنیا میں دیکھے گئے کہ ماں دیکھ رہی ہے نقش قدم قاسم کی۔ اب روایت کہتی ہے جب قاسم میدان میں گئے تو منظر یہ ہے کہ حسین قاسم کی نظر فوج اشکیا پر، حسین ٹیلے پر، فضہ در خیمہ پر، ام فروا خیمے کے اندر مسلح پر، ادھر قاسم لڑ رہے ہیں، فوج اشکیا کے اوپر حملہ کر رہے ہیں، تکبیر کی آوازیں بلند ہے، حسین دادے شجاعت دیکھ رہے ہیں۔ ارے حسین کا چہرہ دیکھ کے فضہ بھی خوش ہیں اور فضہ کا چہرہ دیکھ کے ام فروا بھی۔ یہ منظر چل رہا تھا، کیا دیکھا یہ نوجوان، یہ بنی ہاشم کب تک جنگ کرتا۔ ایک مرتبہ فوج اشکیا کے سردار نے کہا ارے بنی ہاشم کا جوان ہے، یہ ایسے قابو میں نہ آئے گا، چاروں طرف سے مل کر حملہ کیا جائے۔ 13 سال کا نازک بدن قاسم، ارے چاروں طرف سے حملے ہونے شروع ہوئے، کسی نے تیر مارا، کسی نے نیزہ مارا۔ قاسم زخمی حالت میں گھوڑے سے زمین پر گرتے ہیں، آواز دی چچا مدد کے لیے آئیے۔ ہاں عزیزو یہ واحد شہید ہے کہ عزیزان گرامی یہ واحد قاسم ہیں۔ جب تک گھوڑے پر تھے قاسم تھے، لیکن جب گھوڑے سے زمین پر آئے تو تقسیم ہو گئے۔ روایت کہتی ہے
ارے قاسم کی آواز سن کر حسین دوڑے، عباس دوڑے، اب فوج اقصیادہ میں بھگدڑ مچی، ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر، ارے قاسم کا لاشا پامال ہو رہا۔ ارے کربلا میں جتنے بھی شہید تھے سب کو شہادت کے بعد ان کے لاشے کو پامال کیا۔ یہ واحد قاسم ہے ارے جس کو زندگی میں پامال کیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزو، حسین قاسم کے، جس قاسم کے جب قریب پہنچے تو کیا دیکھا؟ جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہیں۔ حسین نے ایک جملہ کہا، اے بیٹا قاسم، حسین کو آنے میں دیر ہو گئی۔ ہاں عزیزو، اس کے بعد روایت کہتی ہے قاسم کے لاشے کو اٹھانا چاہتے ہیں لیکن ٹکڑے ٹکڑے ہیں، ارے پورا جسم پاش پاش ہے۔ ارے قاسم کے سر کو اٹھایا تو ہاتھ الگ ہو گیا، ہاتھ کو اٹھایا پیر الگ ہو گیا۔ ارے روایت کہتی ہے حسین نے اپنی عبا کو زمین پر بچھا دیا، قاسم کے ٹکڑے ٹکڑے اٹھا کر عبا میں رکھنے لگے۔ ارے جیسے کوئی اجڑا ہوا مالی اپنے باغبان سے کلیوں کو اٹھا کر چن کر چادر میں رکھتا ہے، ویسے کربلا کا یہ اجڑا ہوا مالی اپنے قاسم کے ٹکڑے کو ارے عبا کے اندر رکھا، عبا کے اندر رکھ کے گٹھری بنائی، سر کے اوپر رکھی، خیمے کی طرف چلے، آواز دی، اے بہن زینب ذرا ام فروا کو بلاؤ۔ روایت کہتی ہے ام فروا خیمے کے اندر، زینب نے سہارا دیا، فضہ نے سہارا دیا۔ اب جو باہر آئی کہا میرے قاسم کا لاشا کہاں ہے؟ کیا میرے قاسم نے وفا نہ کی؟ ارے حسین نے وہ گٹھری سامنے رکھ دی، گٹھری کھولی گئی، قاسم کے ٹکڑے، ام فروا فریاد کر رہی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگار ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما، پروردگار حاضرین کی تمام حاجات کو پوری فرما، پروردگار جو مریض ہیں انہیں شفاء عاجل ہو۔ صلوات پڑھیں اور آپ لوگ ماتم کریں، تابوت آ رہا ہے۔ یا حسین